قسم کی سلسلہ میں چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں جامع الفاظ میں ایسی وضاحت ہو تاکہ ہمارے جو دوست ان پراپوگنڈا کے ذریعے متاثر ہو رہے ہیں وہ اس پراپوگنڈے کی نظر نہ ہو اور ان کو صحیح راستہ ملنے کی مرجعیت کا مقام کیا ہے اور یہ زعامت عامہ جو ہے یہ حقیقت میں امام زمان علیہ السلام کے حکم کی روشنی میں تسلسل ہے جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک جاری و ساری رہے گا. دیکھیے میرے محترم، پہلا یہ ہے کہ یہ جو القاب ہیں علماء کو دیے جاتے ہیں مرجع کی حیثیت ہے. کلمہ مرجع خود امام زمانہ نے فقہا کو مرجع فرمایا ہے. فرماتے ہیں فرجعوا الی رواة احادیثنا، یہ تمہارے لیے مرجع ہیں، اس کی طرف رجوع کر. مرجع مانا اس شرط کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے. خود امام نے فرمایا کہ فرجعوا الی، یعنی رواة احادیث، رواة سے مراد صرف وہ کیا کہتے ہیں ڈاکیہ نہیں ہے، صرف فرامین کو بیان کرنے ان سے لو. اور بس بعض روایت میں ہے ان کی تائید کے لیے کہ رد علیہم کرد علینا، جو علماء پہ رد کرے گا ان کی بات کو مسترد کرے گا، اس نے امام کی احکام کو اور فرامین کو مسترد کیا. باقی رہا کلمت آیت اللہ، اس کو پہ اعتراض کرنا نہایت دین اور قرآن سے دوری کا سبب ہے. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی ہر پیدا کی ہوئی چیز، خواہ وہ پتھر ہو یا کوئی حیوان ہو یا کوئی درخت ہو، درخت کا خشک پتا بھی خدا کی آیت ہے. آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی ہے کہ جس سے انسان فکر کرتے خدا کی طرف اس کو ہدایت ہوتی ہے. اس لیے خداوند عالم نے ہر چیز کو آیت کرا. جب آپ ایک پتھر کو آیت اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے خشک پتے کو آپ آیت اللہ کہتے ہیں، اس عالم کو آپ کو آیت اللہ کہتے ہوئے کیوں آپ جھجکتے ہیں؟ کیوں آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا؟ صحیح. باقی رہا آیت اللہ العظمی، یہ ائمہ کے القاب میں سے ایک لقب امیر المومنین علیہ السلام کی ایک زیارت میں آپ کو یہ اس لقب سے یاد کیا گیا ہے. امام صادق یا کسی اور ائمہ میں سے کسی نے، امام جنہوں نے ہمیں زیارت تعلیم فرمائی، اس میں امیر المومنین آیت اللہ العظمی یا آیت اللہ الکبریٰ اس نام سے ارشاد فرمایا. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عظمی یا کبریٰ یہ اس میں تفصیل ہے، صیغہ مؤنث ہے، اکبر اعظم سے، اکبر سے. کبریٰ مؤنث اکبر سے، عظمی صیغہ مؤنث اعظم سے. اور اس میں تفصیل جو ہے ایک دوسرے کی نسبت سے فضیلت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہ کہے فلاں میرا بیٹا اس بیٹے سے اکبر ہے یعنی بڑا ہے، فلاں بیٹا یہ پہاڑ اس پہاڑ سے اعظم ہے، بلند ہے، میں نے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہر خدا کی نشانیاں جو ہیں آیات ہیں ایک دوسرے سے بڑی ہو سکتی ہے، وہ اس کی نسبت سے عظمی ہوگی، وہ دوسرے کی فضیلت حاصل ہوگی. امیر المومنین آیت عظمی ہے، رسول کے علاوہ سب آیات سے عظمی ہیں، لیکن رسول سے تو عظمی نہیں ہے، اس سے نہیں ہو سکتے. وہ رسول عظمی ہوں گے ان سے نہ. اس طرح باقی ائمہ آیت عظمی ہوں گے لیکن وہ امیر المومنین سے عظمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکم ہے ابوہما خیر من الحسن. اس کو زمانے کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں، زمانے کی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن منزلت کی عمدہ منزلت کی حیثیت سے، کیونکہ امام زمانہ زندہ ہے، وہ آیت عظمی ہے لیکن وہ باقی کائنات سے عظمی ہے. اور فقیہ کو جس کو مرجع کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرے فقہا سے زیادہ علم رکھتا ہے جو اس کے علم کے پلے کے نہیں ہے، ان کے لحاظ سے وہ آیت عظمی ہے، نہ یہ کہ ہر لحاظ سے وہ آیت عظمی ہے. بھلے اس لیے آیت عظمی آیت کے لحاظ سے تو کس معیار پہ ہم اس کو اس سے اعظم کہیں یا اس کو اس سے عظمی کہیں یا اس سے اس کو بلند کہیں، یہ بھی ایک نسبتی چیز ہے. پہاڑ جو ہے انسان کی نسبت سے بڑا ہے لیکن اسلام انسان کی عظمت کے لحاظ سے وہ بڑا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اضافی اور نسبتی ہے حالت ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس کی نسبت سے آدم، آپ کے دو بچے، آپ کہتے ہیں یہ عربی میں آ کے کہیں کون سا بچہ بڑا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بچہ اکبر ہے اس بچے سے، تو اب خدا کو بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس بچے کو اپنے اکبر کیوں کہا ہے؟ اس کا خدا اکبر ہے سب سے، سب موجودات سے. یعنی اس کا معنی امام صادق نے کتاب معانی اخبار میں یوں فرمایا خدا اکبر من ان یوسف، خدا کہ اس سے بلند ہے کہ آپ اس کی ہمیں توصیف کو ادراک کر سکیں. جب خدا کو بھی آپ اکبر کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی اکبر کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ایوکما اکبر، دونوں بیٹوں سے پیچھے، وہ کہتے ہیں انا اکبر، میں اس سے بڑا ہوں. اس کا مطلب یہ آپ نے خدا کا لقب اس کو دے دیا ہے. یہ لوگ ایسے سوالات جو ہیں زبان عربی سے دوری اور ان کے دلوں میں علماء کے اور مذہب کے نزدیک ایک کینہ ہے جس کو اس طریقے سے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. خدا مجھے بھی اور سب کو ہدایت دے. باقی رہا آپ کے سوال کے دوسرے پہلو کہ مرجعیت کا دور، مرجع کا کام کیا ہے اس حالت میں. ہمیشہ مراجع اپنے وقت و فوقتاً وقت کے لحاظ سے لوگوں کے اجتماعی سیاسی حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں
اور ہمیشہ کیونکہ حکومت تاریخ میں غیر شیعوں کے ہاتھ میں عراق یا جسے عراق میں رہی تھی، اس لیے ہمیشہ ہمارے علماء بلے ایک معارضے جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں اسی حیثیت کو آپ نے علماء نے اختیار کیا. اور سیاستدان جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہی حکومت کو سنوارتی ہے، وہی حکومت کو بہراور روی سے روکتی ہے، وہی وہ حاکم کو اور وزیروں کو اور پریزیڈنٹ کو صحیح راستے پر چلنے پر مجبور کرتی ہے. اگر اپوزیشن نہ ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو تو وہ جو چاہے کیا کرے گا. انسان کبھی سیر ہونے والا نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے علماء کی ایک مفصل تاریخ ہے اس مقام پہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے ان کے ہاتھ میں یا ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہاتھ میں اکثر ممالک کے عالم میں نہیں تھی. اس لیے اپوزیشن کی حیثیت سے نجف میں بھی ہم نے کام اور ہمارے علماء نے وظیفہ انجام دیے. بھلے شیخ طوسی سے لے کر ان کی اپوزیشن میں تھے، اس لیے ان کے مکتبے کو بغداد میں جلایا گیا، ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ نجف میں آئے. اس کے بعد ہمیشہ نجف کے علماء دوسری جو حکومتیں جو اسلام کے کام پر اسلام پہ نام سے آئی تھی یا اسلام کے نام پر آئی، وہ پادرا بیرا روی کا نے ان کے سامنے ایک نیزے کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے کھڑے رہے اور ان کو ڈراتے رہے اپنے فتووں سے. اور اس سے واضح وہ حالت تھی جب حکیم مرحوم نے کمیونسٹوں کے مقابلے میں فتویٰ جاری کیا تھا اور کمیونسٹ کو کفر کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ اس وقت کمیونسٹ تقریباً عراق پہ چھا چکا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام مساجد کو تباہ کر دیا جائے، تمام ائمہ کی قبور کو یا سیر و سیاح کے جگہ بنا دی جائے یا تباہ کر دیا جائے. اس شیر کے بچے نے وہ فتویٰ دے کر شیوعیت کمیونسٹی کو ہمیشہ کے لیے عراق میں ختم کر دیا. دنیا میں بلکہ اس کا مقدمہ ہو گیا دنیا میں ختم ہونے کا. اور اب ہمیشہ ہم اس پوزیشن میں رہے ہیں. اور جب صدام کا زمانہ تھا ہم اسی پوزیشن میں تھے، اسی حالت میں تھے. صدام کے بعد بھی ہم نے حکومت ہاتھ میں لینے کی فکر نہیں کی، نہ میں نے نہ میرے بھائی جو باقی مراجع ہیں، بلکہ حکومت کو نصیحت کرنے کی کوشش کی، حکومت کو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کی، حکومت کو بتایا کہ کیسے مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی جائے. جب دہشت گردوں نے خارج ملک سے آ کر امام حسن اور امام عسکریان کے حرم کو گرایا بھلے، تو ہم نے اور میرے باقی بھائی مراجعوں نے اپنے مہار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور شیعوں کو سکون کی دعوت دی اور ان کو عہد دیا کہ آپ خشک ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، ہم اس موضوع کو نبھائیں گے. اور الحمدللہ وہ نبھایا ہم نے خوب. آہستہ آہستہ وہاں دہشت گردوں کو دور کیا گیا اور اس کے بعد میں نے خود وہاں زیارت کا منصوبہ بنایا تاکہ اس زیارت کو دنیا میں نقل کیا جائے، تاکہ شیعوں کے دل میں سکون پیدا ہو کہ ہمارا ایک مرجع وہاں پہنچ چکا ہے، زیارت کر رہا ہے، تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو کہ اب اس حرم کی دوبارہ تعمیر شروع ہوگی. اور وہ ہو گئی ہے اور باقی ظاہرین کی راستہ ہموار ہو گیا ہے اور زیارت مومنین کر رہے ہیں.